1950 سے ہمارے والد محترم صاحب نے شروع کیا ہے۔ بیسیکلی پٹھان جو ہے نا، ہم اپنے روایات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ ہم اصل میں 90 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے ایک چائے کی دکان میں 20-25 بندے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اسلام آباد میں کم سے کم 250 ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ کراچی میں 800-900 ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں۔ میں اپنے 2 ریسٹورنٹ بند کر چکا ہوں۔ جب تک ملک میں عدم استحکام اور یہ پولیٹیکل عدم استحکام، یہ نعرہ بازی اور کنٹینر کا سیاست ختم نہیں ہوگی، ہمارے ملک آگے نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک نئے ایشو کے ساتھ اور نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور آج جو میں آپ کو متعارف کروانے جا رہا ہوں جس شخصیت سے، وہ جانا پہچانا نام ہے اور معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہے، اور یہاں پر اسلام آباد میں، اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان سے کچھ ان کی لائف سٹائل کے بارے میں، کچھ پولیٹیکل ایشو کے بارے میں، اور کچھ ان کے بزنس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر، ان کا نام حبیب اللہ زاہد صاحب ہے، اور ایک عرصے سے وہ اسلام آباد میں بزنس کر رہے ہیں، ہوٹل ریسٹورنٹس کا بزنس ہے ان کا یہاں پر بھی، اور پشاور میں بھی۔ پاکستان ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسیشن کے صدر ہیں، پشاور قومی جرگہ کے بھی چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کس شعبے سے اور کس کس معاملات میں ان کا تعلق ہے۔ تو پہلے تو میں ان سے یہ تعارف کے لحاظ سے پوچھنا چاہوں گا۔ السلام علیکم حبیب اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیسے آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آپ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹس میں کہ بزنس میں آپ انٹر ہوئے، اور کب اور کیسے؟ میں پہلے آپ کا مشکور ہوں، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کے چینل کا، کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا، اور آپ کے اپنے ویورز کا بھی میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ اتنا آپ کے چینلز کو لائک کرتے ہیں۔ میں یہ بزنس جو ہے یہ 1950 سے ہمارے والد محترم صاحب نے شروع کیا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں؟ نہیں، پشاور سے انہوں نے شروع کیا 1950 سے۔ تو ہم دا پائنیئر آف دا ریسٹورنٹس میں آتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے میں سی او ہوں اپنے حبیبی ریسٹورنٹ چین آف ریسٹورنٹس کا، کہ جس کی الحمدللہ ابھی 12 برانچیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، 12 برانچز کس سٹی میں؟ پشاور میں ہے الحمدللہ ہماری، اور اب پشاور میں جو برانچ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی برانچ ہے۔ اچھا، ادھر سے سٹارٹ لیا؟ ادھر سے مطلب پشاور سے ہم نے سٹارٹ لیا، اور الحمدللہ ابھی آپ مردان میں ہے، بنو میں ہے، اچھا ہاں الحمدللہ جی، مانسیرہ میں ہے، لاہور میں 2 برانچیں۔ ماشاءاللہ، تو بہت بڑی ہوٹل ریسٹورنٹس کی چین ہے الحمدللہ۔ یہ بس اللہ کے کرم ہے، ابھی بھی ایک فیملی برانڈ ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں کہ اچھا کھانا بھی کھانا ہو، اور چھوٹے سے بجٹ میں بھی یہ سارے کام کرنے ہو، تو پھر وہ لازمی طور پر آپ جتنا بھی ہمارا دیکھ لیں تو ہمارا ایک فیملی بزنس ہے۔ اور ہم نے پھر ایک اس کو تھوڑا سا ریسٹورنٹ کا کانسیپٹ چینج کیا۔ ہم وہاں پہ لائف رواب، لوگ آ کے تازہ رواب سنتے ہیں، تھوڑا سا جتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کم سے کم پاکستان سے، سیاست سے تھوڑا ہم دور کر لیتے ہیں۔ جی، سیاست سے زیادہ، یہ جو لوگ آج کل ٹینس ماحول ہے، خصوصاً اس سے ہم اس کو 1-2-4 گھنٹے جو ہمارے ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں تو ان کو اچھے دنوں میں اور اچھے مطلب یہ ہے کہ اس کو سناتے ہیں، اچھے سانگ سنا لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 2-3 گھنٹے جو ان کے لائف کے ہوتے ہیں ہم سیکیور کر لیتے ہیں کہ، اور بڑے مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اسپیشلٹی میں نے دیکھی ماحول کے حوالے سے نا، کہ یہاں پہ کلچرل اس کی عکاسی کی جاتی ہے، جیسے وہاں پہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے، سٹنگ ایریا جو چارپائی، ہم نے چارپائیاں بنائی ہے، حجرہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا میں بھی جائیں، لوگ پھر دوبارہ اپنے ٹریڈیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ بالکل،
ٹریڈیشن ایک اپنی ثقافت آپ کی یہ ایک قوم کی علمبردار ہوتی ہے, یہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں نا سندھ میں اجرک کا قومی دن منایا گیا, اس طرح بھی ہمارے پٹھانوں کا بھی. مطلب یہ چیزیں ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پینٹ شرٹ ہماری لباس نہیں ہے, ہمارا قومی لباس کیا ہے. ان کو پتہ, ان کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہماری قومی زبان بولنی چاہیے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں, انگریزی ہماری زبان ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے, لیکن اپنی مادری زبان بھی بچوں کو لازمی سکھانی چاہیے. خصوصاً وہ دیکھا نا اس کے اوپر جو کلچر کے حوالے سے, جو پشتون کلچر حجرہ, اس کے حوالے سے وہ روم سیٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے. ہاں بالکل. وہاں پہ جو ہے نا وہ پرانے دروازے نقش و نگار والے جو آج سے 100 سال 50 سال پہلے ہوتے تھے, جو ختم ہو گیا, مہنگے. مطلب ہم لوگوں کو کہ ہم کس قسم کی ہماری سوچ کیا ہے, یہ آئیڈیا کیسے ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں جی, ہم تو بیسکلی پٹھان جو ہے نا ایک کیفیت, اور جو مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوچ اور ان کی ایک فکر, اور کافی پرانی مطلب ہماری مطلب ایک سوچ اور فکر ہے کہ اور اپنے روایات کو, ہم اپنے روایات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹریڈیشن مطلب یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. ہاں, ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں اس لیے سکھاتے ہیں کہ وہ کل اس کا حالات واقعات کا مقابلہ کر سکے. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ پشاور قومی جرگہ کے کوئی؟ جی, پشاور قومی جرگے کے ایک چھوٹا سا میں کیا فنکشن ہے, کیا سیٹ اپ ہے اس کا؟ پشاور قومی جرگے کے پشاور کے بڑے مسائل جمع ہوتے تھے, لوگ اپنے مسائلوں کے پیچھے, ایک تو بدقسمتی سے پچھلے 2-3 سال سے جو ملک میں عدم استحکام ہے, تو پولیٹیکل لوگوں نے اتنے ایشو چھوڑ دیے تھے کہ لوگ بڑا ویکیوم آ گیا تھا, تو لوگوں کے بڑے مسائل تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ پشاور کے ہر مختلف جرگے کا لفظ جب سنتے ہیں تو کنسپٹ آتا ہے ایک ذہن میں نا, ایک خاکہ آتا ہے کہ قبائلی سسٹم کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے, یا ان کا ڈسپیوٹ. ایگزیکٹلی, ہم اسی چیز کو لے کے, ہمارے پاس سارے اس میں قبائلی لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, اس میں تاجر رہنما ہیں, اس میں سول سوسائٹی سے لوگ ہیں, اس میں سب لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے. پھر ان کے مسائل کو ابھی ہم نے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی, پھر انہوں نے کمشنر صاحب سے, پشاور کے جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہمارے ساتھ بٹھایا. پھر ہم نے پشاور کی ایشوز پہ تو الحمدللہ ایک نشست سے, دیکھیں بعض اوقات بات چیت ٹیبل ٹاک سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. کمشنر صاحب کی مشکور ہے کہ انہوں نے سب ہیڈ جتنے بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بلایا, ہماری باتیں سنی اور موقع کے اوپر ڈیسیجنز کی. اور سب سے بڑا ایشو پشاور میں سوئی گیس کا تھا, لو پریشر کا تھا, جو امیجیٹلی حل ہوا. اس کی نیوز بھی آتی ہیں میڈیا پہ بھی, نیوز پیپرز میں بھی, کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک ٹائم پہ جو ہے نا اس کا گیس کا پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پشاور میں نہیں ہے, وہ ہماری جرگے کی وجہ سے. اچھا, اس طرح کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر اس میں پشاور جرگہ اس میں پہل کرتی ہے, کوئی بھی لوگوں کے راضی نامے میں بھی, اور کوئی ایسے بڑے ایشوز جو پشاور کے مسائل کے لوگوں کے ہوتے ہیں, ہم جا کے متعلقہ جو محکمے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اس کو حل کر کے فری آف کاسٹ, کسی کے 1 روپیہ اپنے جیب سے اپنے پیسے لگاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اور فی سبیل اللہ کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن بھی ہے, اس کے بھی آپ؟ ہم تاجروں کا, ہم نے تاجر ٹریڈرز کو, ہم نے پشاور میں بڑا مسئلہ تھا, اور کہ وہ وہاں پہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت آ جائے گی, لیکن یہ تاجر اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے. ہم نے وہ ثابت کیا, ہم نے 11 رکنی کمیٹی بنائی, بڑے اطمینان سے کام شام کیا 2 سال. بس پھر بعض لوگوں کی اپنی خواہشات و سوچ ہوتی ہے, لیکن جب بھی ابھی بھی ہمیں ہمارے تاجروں میں یہ ایک ہمارا معاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی قومی ایشو آئے, کوئی مسئلہ آ جائے, باقی ہر آدمی نے اپنی سیاست کرنی ہے جماعت کی, تو جو بھی ہماری ان کی قومی ایشو آئے گا یہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں گے. جی, اس سلسلے میں ہم نے اسلام آباد یونائٹڈ گروپ کو, جس کا میں فاؤنڈر چیئرمین تھا, ہم نے یہاں پہ چیمبر میں الیکشن نہیں ہوتے تھے, ہر جگہ میں مافیاز ہیں, جس طرح باقی اس میں اس طرح ٹریڈرز میں بھی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے,
ہم نے وہاں پہ 20 سال بعد الیکشن کروائے. وداؤٹ الیکشن ان کی جو ہے نا کیبنٹ بن جاتی تھی, آفس بیئرز. ہم نے چینج کیے, ہم نے ان کے پاس, عوام کے پاس بھیجا, پبلک کے پاس بھیجا. پھر ہم نے کہا کہ ان سے ووٹ لیں. جب آپ ووٹ لیں گے تو اس میں بھی بڑے انہوں نے باپ بیٹے کی سیاست تھی. ہم نے کہا یہ باپ بیٹے کی سیاست ختم کریں, باقی بیٹوں کو بھی اپنا بیٹا بنائیں. تو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم میں ہمارا, چونکہ ریسٹورنٹس ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان ہوٹل ریسٹورنٹ ایسوسیشن, ہمارے بڑے معاملات تھے کرونا کے وقت میں. ہمارے ہوٹلز ریسٹورنٹ پہ بہت سخت وقت آیا, ہمارے بزنسز کو بند کیا گیا, جس کو ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ, جو ان میں بڑے نام ہیں, میں گنواؤں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا, ہمارے ساتھ انہوں نے ایفرٹس کی. ہم پھر NCOC میں گئے, اس لیے کہ پورے پاکستان میں ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم جنرل صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور یقیناً یہ ان کی مہربانی تھی کہ وہاں سے ہی NCOC سے ہی ہمیں ریلیو ملا, ورنہ تو کاروبار ختم ہو جاتا. ہم اصل میں 90 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہمارے ایک چائے کی دکان میں 20-25 بندے ہوتے ہیں. بالکل ایک بہت بڑی قوت ہے ہمارے ساتھ, جو اس کو نظر انداز کر رہے تھے. لاکھوں لوگوں کا آج بھی میں کسی جگہ پہ کسی سیاسی مخالف, مطلب کوئی سیاستدان کے مقابلے میں جلسہ کروں تو یقیناً لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ جمع ہوں گے. اگر ہمارے ساتھ 50 ریسٹورینٹ اکٹھے ہو جائیں تو ہم پورا ماحول چینج کر لیتے. اچھا حبیب اللہ صاحب, ایک اس میں اہم سینسٹیو جو ہے نا بات آتی ہے, ایشو ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران یا 1.5 سال کے دوران مہنگائی بہت انکریز ہوئی, بہت قیمتیں بڑھیں, اور میڈیاکر جو ہیں, مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, خصوصی طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا. اور آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو کہ مہنگائی میں یہ ریسٹورنٹس کا جو بزنس ہے, اور جو آپ بتا رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے, وہ متاثر ہوا, یا جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے, یا لوگ کسٹمر آنا کم ہو گئے؟ جی, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا, اور میں اکثر جواب دیتا ہوں تو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہم 5-6 مہینے سے ہمارے جتنے ریسٹورنٹس ہیں لاس میں جا رہے ہیں. اچھا, لاس میں یہ نہیں کہ ہمارا سیل کم ہوا ہے, ہمارا سیل وہی ہے. اچھا, سیل وہی ہے. مثال کے طور 5 لاکھ روپے سیل ہے, 15 لاکھ روپے ایکسپینس ہو گیا ہے. اچھا, ایکسپینس کیسے ہو گیا جی؟ بجلی کا بل, ابھی مجھے فون آیا کہ جی بند جگہ کا بھی انہوں نے بل بھیجے ہیں جی. اچھا, مطلب ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ 3 لاکھ آئے گا, 4 لاکھ, 8 لاکھ آ گیا. اس طرح بجلی کا بل, باقی گورنمنٹ کے ٹیکسز. بالکل. پھر بازار میں آپ جائیں کہ جو ہمیں سب سے, ہماری ڈیلی روزمرہ کی چیزیں ہیں, ہمیں سب سے بڑا پرابلم مطلب لوکل مارکیٹ سے ہے. ابھی چکن میں نے ڈیلی لینا ہے, ڈیلی اس کے پرائسز چینج. ٹماٹر 250 روپے میں نے پرائسنگ کی ہے اپنے مینیو کارڈ میں 180 روپے. ہاؤ کین کمپیئر, میں اس کو کس طرح, میں ڈیلی اپنا مینیو بھی چینج نہیں کر سکتا ہوں. تو یقین کریں یہ جو حالات ہے, یہ ہمارے بڑے بڑے ریسٹورنٹ پشاور میں, پیزا ہٹ جیسے بڑے بہت بڑے بڑے برانڈز, میں آپ کو نام لینا شروع کر دوں. اسلام آباد میں کم سے کم 250 ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں. اچھا, کراچی میں 800-900 ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں. یہ تو بہت عجیب بات آپ نے بتائی ہے. اور ایگزیکٹلی آپ سروے کر لیں, یہ ایک المیہ ہے. المیہ. میں اپنے 2 ریسٹورنٹ بند کر چکا ہوں. کہاں پہ؟ میں ایک بند کر چکا ہوں لاہور میں, اور ایک ابھی PWD میں. اچھا, یہ پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے سر جی اس کو سروائیو نہیں کر سکتے ہیں جی. اچھا, اور ابھی بھی میں مطلب 4 ریسٹورنٹ میرے لاس میں جا رہے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے. نام ہے, برانڈ ہے, ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ. لیکن اس دن میں نے ایک سرکاری افسر کو کہا ایک ریسٹورنٹ ہم ہمارا لے لیں, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. صحیح ہے, آپ اس کو چلا کے دکھائیں کہ آج کل ہم پروفٹ میں یا لاس میں. بالکل. بعض بزنسز, ابھی میڈیکل کا بزنس ہے, عروج پہ جا رہا ہے. پراپرٹیز مطلب وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں. ہمارا بزنس کسی وقت 70-80% کماتا تھا. جی, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ملک میں عدم استحکام, اور یہ پولیٹیکل عدم استحکام, یہ نعرہ بازی اور کنٹینر کا سیاست ختم نہیں ہوگی, ہمارے ملک آگے نہیں جا سکتا. اچھا, اس میں آخر میں ایک کوسچن آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریسٹورینٹس کا جو بزنس ہے اس کو جو آپ کو پرابلمز ہیں درپیش ہیں مسائل اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے پوزیشن اس کی بحال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی سب سے پہلے تو اپنے اخراجات کو میکسیمم پہ لے کے آنا ہے کہ آپ اپنے جو ایکسپینسز ہیں اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکیں. دوسرا حالات اور واقعات ابھی میں اپنے لینڈ لارڈ کو تو نہیں کہہ سکتا لینڈ لارڈ کو تو نہیں کہتا میرا کرایہ کم کریں میرا بجلی کا بل کم کریں. میں نے اپنے اخراجات کم کر کے لیکن دوسرا جو پبلک ایک سپورٹ جس طریقے سے میرے اوپر بجلی اور گیس مہنگی ہوئی ہے اس طریقے سے میں نے اپنے پروڈکٹس کی قیمتیں تو بڑھائی نہیں ہے نا. اگر میں وہ بڑھا لوں جس تناسب سے تو 1200% بڑھ جائے گی. اگر ایک ہانڈی میں 500 روپے کی دے رہا تھا تو میں 2500 کی دوں صحیح تو لوگ کیسے کھائیں گے؟ لوگوں کی پاور ہی نہیں ہے, صحیح بائنگ پاور نہیں ہے. تو اس لیے کہ جب تک اس ملک میں سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو بیس ہے جو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے؟ ایگزیکٹلی. جب ملک میں حالات اگر آپ سارا دن سارے مطلب حکومت جا رہی ہے کنٹینر آ رہا ہے کنٹینر بند ادھر روڈ بند ہو گیا ادھر بند ہو گیا ایک دن جو یہ کنٹینر بند ہوئے روڈ بند ہوئے ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے. میرا پروڈکٹ تیار ہے آپ نے روڈ بند کر لیا ہے کسٹمر آ نہیں رہا کسٹمر نہیں آ رہا ہے میرے تو چیزیں تیار بنائی ہوئی ہیں جی وہ دن تو میرا لاس میں چلا گیا اور بریک ایون جب میرا ریسٹورنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو 2 لاکھ روپے اس کا ایکسپنس ہوتا ہے تو میرا لاس میں جا رہا ہے. ہر دن ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے الحمدللہ بڑا ٹھیک ٹھاک بزنس تھا لیکن مہنگائی نے وہ مہنگائی اس حالت میں نہیں تھی جس طریقے سے آج مہنگائی ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ تھوڑی سی سیاستدانوں کو آپس میں لچک دکھانا چاہیے آپس میں تھوڑا پیار محبت یہ ملک ترقی کرے گا. ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس میں عمران خان کو فائدہ ہوگا نواز شریف کو فائدہ ہوگا عزتداری کو فائدہ ہوگا سب کا نقصان ہوگا اگر یہ لوگ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کو مضبوط کریں اور جو حالات اور واقعات پچھلے 5-6 مہینے میں گزر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو تھوڑا آگے لے کے جا سکیں. جی بہت مہربانی حبیب اللہ صاحب آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے تھینک یو جی آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا میں مشکور ہوں ٹائم نکال کے آپ آئے اور ہمارے ساتھ اہم ایشوز ڈسکس کیے. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکشنز جاری رہیں گی. جی ویورز حبیب اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور بہت سینسٹیو گفتگو انہوں نے کی خصوصاً موجودہ حالات جو پولیٹیکل ہیں اور جو ہماری یہاں معاشی صورتحال ہے اس میں جو سٹیبلٹی ابھی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اس طرح کے مزید پروگرامز لے کے آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ بھی حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان محمد عدنان خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.